السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اسٹوری ورلڈ۔ جی تو جناب، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں 11 ناول کی ایپیسوڈ 4۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امرا کی 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں اور اس کے گریڈ بھی کم آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملا اور وہ بہت ہی پریشان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کی دکان میں کوئی نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھرتی ہے، لیکن روشنی کی کرن نہیں ہے۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں کا، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول، وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کی بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسرے کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسروں کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ڈھیر میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرا دن بدن بوجھل اور بیزار رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترقی کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن فارم بھرے، 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ سراسر مذاق ہی لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر بھی کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ مانچسٹر یونیورسٹی کی طلبہ کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اپنی ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار کر دیا گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ یو"، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ ایک اچھی طالبہ ہیں لیکن ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، جیسے میلز پڑھی تھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی، لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی: "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا، ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان پر سر فہرست نام محمد علی کلے اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز میں بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر لے۔ ایسی صورت میں جب کہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ یوں تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرا کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ
ए पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी और इसकी ज़रा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा। बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान अपनी रिहाइश, फूड आपको खुद हैंडल करना होगा। हम सिर्फ आर्जी तौर पर यह सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी के अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज़ नुमा पाकिस्तानी लरज़ उठे और उसे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दिया। अब वो दादा से चहक चहक कर बातें करती, उनसे लाड करती। कई सालों की कटी अब ख़त्म हुई। दादा पोती में फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही है और दादा के यूं कि वो डिग्री लेकर आएगी तो काफ़ी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मराना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाना खाने जाती और हर कदम पर आसपास ऐसे नज़र दुड़ाती जैसे सबको अलविदा कह रही हो, हमेशा के लिए। दादा कुछ फार्म से गए। अमराहा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना है वहाँ, याद रखना, सिर्फ पढ़ने की आज़ादी दे रहा हूँ, बाकी फ़ैसलों की नहीं। बाकी सारे इख्तियारात आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास हैं। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो यही सोचा था कि वहाँ पढ़ेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। पता नहीं दादा क्या क्या सोच रहे थे। उसको कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही और वो लिख कर देने के लिए तैयार थी कि होगी भी नहीं। दोनों माल पर चलने वाली बग्गी में बैठे थे जिसके आगे सफ़ेद घोड़ा जता था। उसने आज गौर किया था कि ये सब कितना अच्छा था, दादा के साथ बैठना और जगमग करती रोशनियों को देखना, खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ को कुल्फ़ी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघलकर पूरी की पूरी गिरती है और ये ऐसा सदमा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ाहिर नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ियाँ खाने के बाद भी बस वही एक गिर जाने वाली कुल्फ़ी याद आती रहती है। अमराहा 2 दिन बाद जा रही है। खाने की मेज़ पर दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, अब कि शायद पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मैनचेस्टर, वो क्या है? दोनों ने अपनी तरफ से धमाका किया था, वो पटाखा भी ना निकला। नज़र उतारी जानी चाहिए थी इन सब की जोग्राफ़ी मालूमात की। इन्हें मालूम ही नहीं था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये शहर बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमेरिका हवा से? इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। तुम्हारी बेटी इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद ख़त लिखकर इसे बुलाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो, दादा ने तंज किया। अमराहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ़्लाइट है इसकी। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए? बाबा गुस्सा दबा कर बोले, मुफ्त जा रही है, सारा खर्चा यूनिवर्सिटी ने किया है। बाबा, तुम पागल बना रहे हैं मुझे, आजकल कौन मुफ्त में सब करता है? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने अमराहा और दानिया की शादी के लिए रखा था। प्लॉट के बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़या था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहाँ था अब भी वही है, जाकर देख आना, कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका एक, बस शादी होगी इसकी। रिश्ता? अमराहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहती जाती, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। दादी अम्मा बाबा में बाहर तकरार बढ़ती जा रही थी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आया था? अब इसका जी चाहा, बल्कि इसने दुआ की कि इसके बारे में जो जो कुछ मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाए। इसके ख़ानदान वाले इन्हें फ़ोन कर कर के बताएं कि लड़की कैसी जन्म चली है, मनहूस है, काली नज़र काली ज़ुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की ज़ुबानी तैयार करदा इसका पैदाइशी खुलासा इन तक पहुँचा दे कि मंगल की दो को क्या क्या हुआ था फ़कत एक इसकी आमद से। ये कोई मौका था रिश्ते का?
اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی اور کہتی رہی کہ میں چلی جاؤں گی، میں پرسوں جا رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے، کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھی اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں جا رہی ہوں۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے پر ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیا لا کر اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات اتنی خوش تھی، اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر ہی فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کیے، خوف زدہ نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرنے والی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھتے ہی رہے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ ایک دن امرا ان سے خائف ہو کر پوچھنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق بھی۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوتی گئی، ان کے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ دادا کیا جان سکتے تھے؟ یہ تو خدا ہی جان سکتا تھا، اور جو بہتر جان سکتا ہے وہی بہترین کر سکتا ہے۔ بے شک بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ ماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپاتے رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے نہیں، تم دونوں ہی اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہوئے اور یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے اور یہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا۔ وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔